الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ماہ رمضان کا درس نمبر 12 ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. ناظرین، رمضان کے فضائل کے سلسلے میں بار بار یہ بات آپ کے سامنے ہم نے لائی ہے کہ یہ ماہ رمضان اللہ کی رحمت کا اور مغفرت کا اور جہنم کی آگ سے نجات کا مہینہ ہے. لہٰذا مجھے اور آپ کو اللہ کی رحمت کو سمیٹنے کے ساتھ ساتھ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کے سلسلے میں کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ جہنم کی آگ سے نجات کے سلسلے میں سنجیدہ ہو کر کے کوشش کرنی چاہیے. اور ہاں، یہ بات بھی یاد رہے کہ یہ کوشش صرف رمضان کے حد تک محدود نہ رہے، بلکہ رمضان کے بعد میں بھی زندگی کے آخری ایام تک اس بات کی فکر اور کوشش جو ہے ہمیں لگاتار کرنی چاہیے. ناظرین، جب بھی اللہ کے حضور میں دعا کا موقع ملتا ہے تو آپ کو یاد ہوگا ہم اور آپ بار بار ایک دعا کرتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھلائی دے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی تو ہمیں بھلائی دے، وقنا عذاب النار، اور جہنم کی آگ سے تو ہمیں بچا لے، تو حفاظت فرما. یہ دعا ہم بار بار کرتے ہیں، لیکن ہم دعا تک اکتفا نہ کریں بلکہ کوشش بھی کریں. انسان کو چاہیے کہ کسی چیز کے حصول کے سلسلے میں دعا کرنا چاہتا ہے، دعا کرے، لیکن کوشش کے ساتھ ساتھ دعا کرے تو یقیناً وہ چیز جس کی انسان کوشش کر رہا ہے حصول کے لیے انشاءاللہ وہ مل سکتی ہے. محترم ناظرین، سورہ فرقان کی 2 آیات میں نے ابتدا میں پڑھ کر کے سنائی ہے. اللہ تعالیٰ ان آیات میں آیت نمبر 65 اور آیت نمبر 66 میں سورہ فرقان کی آیات میں اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کا وصف بیان کرتا ہے کہ ہمارے خاص بندے کیسے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین یقولون، وہ لوگ کہتے ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اے ہمارے رب تو ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، دور رکھنا. ان عذابها کان غراما، اس لیے کہ جہنم کا عذاب چپٹ کر کے رہ جانے والا ہے. وَإِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا، رہنے کے اعتبار سے، ٹھہرنے کے اعتبار سے جہنم بہت ہی بدترین ٹھکانہ ہے. لہٰذا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں کے کیریکٹر کو بتایا، نیک بندوں کی عادت کو بتایا کہ وہ صرف دعا ہی نہیں کرتے بلکہ کوشش بھی کرتے ہیں. یعنی کوشش کرنی چاہیے. یہ آیت بتاتی ہے، اور نیک بندے جب بھی دعائیں کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ کوشش بھی کرتے ہیں. ناظرین، جو دنیا کی ہمیں زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس دنیا میں مجھے اور آپ کو مرنے کے بعد کی اصل کامیابی کے لیے فکر مند ہونی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. ناظرین، اس لیے اصل میں جو کامیابی ہے وہ دنیا کی کامیابی نہیں، اور اصل میں جو ناکامیابی وہ دنیا کی ناکامیابی نہیں بلکہ مرنے کے بعد کی زندگی ہے. اگر کوئی آدمی مرنے کے بعد جنت میں داخل کیا گیا، پرماننٹ وہ خوش رہے گا. اور اگر اللہ نہ کرے اگر کوئی آدمی جہنم میں داخل کیا گیا، وہ بہت ہی پریشان ہوگا، بہت ہی جو ہے شرمندہ ہو جائے گا اور کوسے گا، پریشان ہوگا. لیکن اس وقت کوسنے سے، اس وقت پریشان ہونے سے کچھ نہیں ہونے والا. لہٰذا اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کو چاہیے کہ مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں زیادہ فکر کرے اور کوشش کرے کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ اس دنیا میں ایسے اعمال کرے جس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بچائے. سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ 185 نمبر کی آیت میں فرماتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تم میں سے ہر انسان کا قیامت کے دن
جو بھی عمل کیا جاتا ہے اس کا پورا پورا بدلہ تمہیں سے ہر انسان کو دیا جائے گا. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس دن جو آدمی جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. اور دنیا کے بارے میں فرمایا کہ دنیا ایک دھوکہ ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں، ایک فریب ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. تو یہ آیت بتاتی ہے ناظرین کہ دنیا میں جو بھی انسان زندگی گزارتا ہے اس کے ہر چھوٹے بڑے اعمال کا اعتبار کیا جائے گا، مرنے کے بعد ضائع نہیں کیا جائے گا، حساب لیا جائے گا. وہ عمل چھوٹا ہو یا بڑا، نیکی کا عمل ہو یا برائی کا عمل، پورا پورا بدلہ ملنے والا ہے. اور فرمایا کامیاب وہ ہوا جو جہنم سے بچا لیا گیا. پہلے فرمایا کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا، پھر بعد میں فرمایا کہ جو جنت میں داخل کیا گیا وہ کامیاب. تو یہ آیت بتاتی ہے کہ جو آدمی جنت میں جانا چاہتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ پہلے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر کرے. اگر کوئی آدمی اس دنیا کی زندگی میں منمانی زندگی گزارے گا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری سے منہ پھیر کر کے، غافل ہو کر کے زندگی گزارے گا، وہ بہت پچھتائے گا. اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے سورہ احزاب کے اندر آیت نمبر 66 میں، یوم تقلب وجوہہم فی النار. اس دن چہرے الٹ پلٹ کیے جائیں گے جہنم کی آگ میں. جہنم کی آگ میں قیامت کے دن چہرے کو پلٹایا جائے گا. اس وقت کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقولون یا لیتنا. اس وقت انسان کہے گا اے کاش اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کاش میں دنیا کے اندر اللہ کی اطاعت کیا ہوتا، اللہ کے رسول کی اطاعت کیا ہوتا. ناظرین اس وقت پچھتانے سے کچھ ہاتھ آنے والا نہیں ہے. جو دنیا کی زندگی اللہ نے آج ہم کو دی ہے اس کو غنیمت جان کر کے، اللہ کی فرمانبرداری کر کے، اللہ کے رسول کی فرمانبرداری کر کے وہاں جہنم سے جانے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو موقع آج دیا ہے اس کا صحیح استعمال کرے تو انسان کامیاب ہوگا. اللہ نے جو زندگی دی ہے ہم کو دنیا میں، اس زندگی کا مقصد بھی اللہ نے بیان فرمایا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو تم کو دنیا میں ہم نے زندگی دی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جو جنات اور انسان کو پیدا کیا گیا ہے صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ہماری عبادت کرے، ہماری بندگی کرے. انسان کی زندگی کا کوئی بھی لمحہ اللہ کی بندگی سے غفلت میں نہ گزرے. اگر کوئی آدمی غافل ہو گیا پریشان ہو جائے گا، اور اس وقت کی جو پریشانی ہے اس پریشانی سے کوئی طاقت نہیں بچا سکتی الا یہ کہ اللہ تعالیٰ رحم کر کے ہمیں بچا. ناظرین جہنم کے بارے میں آتا ہے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جہنم کو یاد کیا اور اپنے چہرے کو پیچھے ہٹا دیا اور فرمایا کہ اتقوا النار، جہنم سے بچو. کچھ دیر بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کو پھر سے یاد کیا اور پھر اپنے چہرے کو پیچھے ہٹا لیا اور فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ. صحابی رسول کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ اپنے چہرے کو پیچھے ہٹا لیا، گویا کہ ہمیں گمان ہو رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کو دیکھ رہے ہیں اور اس سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں. اتقوا النار ولو بشق تمرۃ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جہنم سے بچو، بھلے ایک کھجور کا آدھا ٹکڑا ہی کیوں نہ صحیح خیرات کر کے جہنم سے بچو. اگر کوئی آدمی یہ بھی نہیں کر سکتا فَمَن لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، اگر کسی کے پاس کچھ نہیں ہے دینے کے لیے تو اچھا کلمہ ہی کہہ کر کے صحیح جہنم سے بچو. ہر حال میں جہنم سے بچنا ہے، اس لیے کہ جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. ناظرین ہماری زندگی جو اللہ نے ہم کو دی ہے اس میں ہم ہر وہ عمل کریں جو ہمیں جنت میں لے جاتا ہے اور جہنم سے بچاتا ہے. ہم فکر اس بات کی کریں. اللہ کے رسول نے بار بار یہ کہا ہے کہ تم جہنم سے بچنے کی کوشش کرو. جہنم کتنی بھیانک چیز ہے.
کتنا بھیانک مقام ہے، کتنی بھیانک جگہ ہے، یہ انشاءاللہ آپ کے سامنے اگلے درس میں ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس رمضان میں ہم نے جو نیکی سمٹنے کی کوشش کی ہے، رمضان کے بعد میں بھی نیکی سمٹنے کے ساتھ ساتھ اس رمضان میں ہم نے جو برائی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی ہے، رمضان کے بعد میں بھی زندگی کے آخری ایام تک برائی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے محنت کرنے کی اور نیکی کے راستے میں آگے بڑھنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔